محترم جناب احسان صاحب USA، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا۔ آپ کے 3 سوال ہمیں موصول ہوئے، جواب حاضر۔ پہلے تو آپ نے یہ پوچھا کہ برائے کرم قصیدہ بردہ شریف اور دلائل خیرات پڑھنے کی اجازت فرمائیں۔ نیز یہ بتائیں کہ وظائف پڑھنے کے لیے اجازت لینا کیوں ضروری؟ تو دیکھیے، ہوتا یہ کہ اصل میں ہر ایک وظیفے پڑھنے کا طریقہ، تو جس سے اجازت لی جائے تو وہ اس کا طریقہ بتاتا ہے، اور یہ ہمارے مشائخ اور بزرگوں میں یہ ایک دوسرے کو تفویض ہوتا چلا آتا ہے کہ وہ اپنے شیخ سے اجازت لیتا ہے، پھر وہ اپنے مرید کو، پھر اپنے متعلقین کو اجازت دیتا ہے۔ تو آپ نے مجھ سے اجازت مانگی، بس ذہن میں رہے آپ کے، اگر آپ پکے نمازی ہیں، باشرہ ہیں، تو میری طرف سے آپ کو قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی بھی اجازت ہے اور دلائل خیرات شریف بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ مجھے ان دونوں کی اجازت حضرت علامہ مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی اعظم ہند اعلی حضرت فاضل بریلوی کے فرزند ہیں، ان سے بھی حاصل ہے، اور پاکستان کے قادری سلسلے کے مشہور بزرگ حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان سے بھی حاصل ہے، اور اسی طریقے سے قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مجھے اس کی اجازت حاصل ہے۔ اگر آپ بشرہ ہوں، متبع سنت ہوں، تو آپ کو اس کے پڑھنے کی اجازت۔ دوسرا سوال، میں روزانہ درود تاج پڑھتا ہوں، میرا ایک دوست مجھے منع کرتا، وہ کہتا ہے کہ درود تاج میں نور من نور اللہ کے الفاظ ہیں اور یہ کہنا شرک ہے، برائے کرم اس کے متعلق کچھ بتائیے۔ آپ کا دوست جو ہے وہ لگتا ہے سخت وہابی ہے، آپ اس کی صحبت سے بچیے۔ درود تاج پڑھنے میں شرن کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو ہمارے پاس وہابیوں کے بہت بڑے دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ موجود ہے کہ جس میں انہوں نے درود تاج پڑھنے کو جائز لکھا۔ درود تاج پر جتنے اعتراضات ہو سکتے تھے، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الامن والعلا میں ان تمام اعتراضات کے جواب دے دی۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں پاکستان کے غزالی زماں حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی درود تاج کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب میں ایک بہت ہی مبسوط کتاب لکھی ہے، وہ آپ پاکستان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نور من نور اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض سے، اللہ نے اپنے فیض سے ایک نور پیدا فرمایا اور اس نور سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق دیا۔ اس میں کون سا شرک ہے؟ روح اللہ آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کی روح کہیں گے آپ؟ یہ تو بہت بڑا شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو روح اللہ کی توجیہ کرے وہ، اور اس سے کہ پھر نور اللہ کی توجیہ بھی وہی کرے کہ روح اللہ کے معنی اللہ کی طرف کی روح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو ایک جسم دے کر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو اس کے لیے کیا ناممکن ہے کہ نور سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کو بخشا؟ اس لیے یہ شرک اور کفر نہیں، آپ کا دوست سب گمراہی پر۔ پھر آپ نے یہ پوچھا کہ دوران ملازمت مجھے نماز کے لیے 5 منٹ دیے جاتے، اس وقت میں صرف فرض نماز ادا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال آپ باوضو رہیں اور ہمیشہ تیار رہیے، اور یہ بھی غنیمت ہے کہ آپ کو فرض نماز کی ادائیگی کا وقت مل جائے۔ کوشش کریں کہ 2-1 منٹ اور بڑھ جائیں تاکہ اس سے متصل جو سنتیں ہیں ان کو بھی ادا